السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا کا آزادی مارچ تو ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی رہائی شروع ہوئی ہے، رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیف ہے اپوزیشن جماعتوں کو۔ کیا مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کا جو آزادی مارچ تھا اس کا کوئی لینا دینا یا کوئی لنک ان آزادیوں کے ساتھ، ان رہائیوں کے ساتھ ہے؟ آصف علی زرداری رہا ہو گئے، اس سے پہلے میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے علاج کے لیے، رہا ہو کر 8 ہفتوں کے لیے، اس کے بعد پھر آصف علی زرداری، پھر 2 دن پہلے خورشید شاہ اور فریال تالپور جو آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہیں وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شاید خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل وغیرہ جو ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی کچھ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ان رہائیوں کا مولانا کے آزادی مارچ کے ساتھ کوئی لنک ہے یا نہیں؟ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور حیدری صاحب سے یہی سوال رکھیں گے۔ حیدری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ رہائی ان لوگوں کی، اپوزیشن رہنماؤں کو ریلیف پہلے نہیں مل رہا تھا، پہلے پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، یہ وہ ہلا گلا زیادہ تھا اپوزیشن کے لیے۔ آزادی مارچ آیا، مولانا چلے گئے ہیں، یقین دہانیاں تو پتہ نہیں کون کون سی کرائی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ فوراً یہ جو ریلیف اپوزیشن کو مل رہا ہے، واقعی اس کا کوئی لنک ہے آپ کے آزادی مارچ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کہی ہے کہ آنے والا سال یعنی 2020 یہ الیکشن کا سال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں، سیاسی جماعتوں کو جو ریلیف مل رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری تحریک تھی اس سے حکومت کی بنیادیں ہل گئی، اور ہمارے مطالبات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تو ہمارے مطالبات تو ایک ایک ہو کے تسلیم ہو رہے ہیں اور سامنے بات آ رہی ہے، اور جب الیکشن کا ماحول ہوگا تو الیکشن کے ماحول کے لیے ماحول بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اپوزیشن کی قیادت اس میں جیلوں میں ہے وہ رہا ہو۔ تو اگر زرداری صاحب یا ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو رہائی ملی ہے، یا خورشید شاہ صاحب رہا ہو گئے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو جو مراعات یا سہولتیں مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تحریک کا نتیجہ ہے، اور جو بات ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی وہ ایک ایک ہو کر کے سامنے آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ میرے خیال میں اس تحریک کے نتیجے میں، اور مولانا صاحب نے جو تحریک چلائی، ظاہر پاکستان کی تاریخ میں ایسی تحریک کا مثال ملنا ممکن نہیں ہے، اور یہ ہماری تاریخ میں بھی ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے، اور اس ریکارڈ کو ماضی میں بھی کسی جماعت نے نہیں توڑا اور آئندہ بھی نہیں توڑ سکے گا، اور اگر ہم نے کبھی احتجاج کیا تو ہو سکتا ہے ہم اس کو توڑ سکیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس تحریک کی برکت اور اس تحریک کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن حیدری صاحب، جو آزادی مارچ کے 13 دن گزرے یا 4-5 دن کراچی سے نکلے، تو کہیں بھی کسی بھی تقریر میں آپ نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، یہ مطالبہ تو میں نے تو نہیں سنا تھا۔ دیکھیں، ہماری ڈیمانڈ میں تھے یہ باتیں، شاید کہیں ایسی بات آپ نے نہ سنی ہو، لیکن ہم بہت سارے مقامات پہ جلسوں میں یہ بات کرتے تھے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں واقعی وہ مجرم ہیں، اور قانون کے دائرے میں وہ مجرم ہیں، تو پھر ان کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں یعنی ہے، مذاکرات، بلکہ انتقام ہے۔ تو انتقام سیاسی انتقام ہے، تو جب سیاسی انتقام ہے
تو پھر اس کو تو کسی طرح جواز نہیں بنتا کہ اس کو ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے، بلکہ ہمارے مطالبے میں یہ باتیں شامل تھی کہ ان کو رہا کیا جائے. یعنی اور میں وہ نے کئی مقتدر مرتبہ قوتوں کے ساتھ جو مذاکرات کا مراحل چلے اس میں یہ یقیناً رکھے ہوں گے مطالبات سارے. بہرحال جو حکومتی ٹیم ہم سے ملتی رہی، چاہے وہ چودھری پرویز الہی کی شکل میں یا پرویز خٹک کی شکل میں، تو یہ باتیں ڈسکس ہوتی تھی ان کے سامنے کہ جب تک یہ قائدین رہا نہیں ہوں گے تو سیاسی ماحول بہتر نہیں ہوگا. چلیں، یہ تو رہائی تو سیاسی قائدین کی شروع ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے آگے نون لیگ کے باقی رہنما بھی رہا ہو جائیں، لیکن جو باقی یقین دہانیات کرائی گئی ہیں مولانا کو حکومتی تبدیلی کے حوالے سے کسی بھی شکل میں، جو بھی شکل بنے، لیکن اس کا بھی کوئی آنے والے دنوں میں ابھی پروسیس ہونا ہے. دیکھیں، میں نے گزارش کی کہ 2020 الیکشن کا سال ہے اور ہم یہ ساری جو تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کا پیش خیمہ ہے. تو آپ ذرا انتظار کریں جنوری تو کو. الیکشن سے پہلے سر وہ جو انتخابی اصلاحات کا ڈیمانڈ رہی ہے مختلف جماعتوں کی، آپ کی بھی ہے اس طرح کی؟ ہم نے تو زوردار ڈیمانڈ رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ انتخابی اصلاحات تو ہر حال میں ہونی چاہیے. ماضی میں جو انتخابات ہو رہے تھے ان پہ انگلیاں اٹھی ہے، اور خاص طور پہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ تو براہ راست دھاندلی اور زبردستی نظر میں آئی، اور ایک پارٹی کو یا ایک طبقے کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. تو اگر انتخابات اس طرح ہوں گے تو پھر اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. یہ سارا ایکسرسائز جو ہے وہ بیہودہ ہے، بالکل بے فائدہ ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف اصلاحات طلب بھی ہیں تاکہ ملک میں ایک صحیح قیادت آ کے ملک کی قیادت بھی سنبھالے اور ملک کے حالات کو بہتر کرے اور ملک کو ترقی کے شاہراہ پہ گامزن کرے. اچھا، پرویز مشرف کے حوالے سے میں، کیونکہ آج فیصلہ تفصیلی آیا ہے کورٹ کا، اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پرویز مشرف کو سزائے موت دے دی ہے خصوصی عدالت نے. پھر اس میں آج تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر پرویز مشرف پھانسی سے پہلے فوت ہو جائے، نیچرل اس میں ڈیتھ ہو جائے ان کی، تو ان کی لاش جو ہے ڈی چوک پر 3 دن کے لیے لٹکائی جائے. یہ میں نے خود 66 نمبر پہ رہا ہے اس کا فیصلے کا. تو یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ جے یو آئی کا اپنا رد عمل اس پہ کیا ہے جو سزائے موت پہ؟ دیکھیے، جنرل پرویز مشرف کو عدالت عالیہ نے جو سزائے موت سنائی ہے یہ پاکستان کے عدلیہ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. یا تو بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی عدالت نے، اور وہ عدالت اس وقت دباؤ میں تھی اور دباؤ میں آ کر کی. یہ عدالت جو ہے وہ دباؤ میں تھی لیکن اس نے اپنا فیصلہ صادر کیا. تو اس سے پورے ملک میں بھونچال آ گیا ہے. کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے. پرویز مشرف کے حق میں بھی کچھ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، مگر جے یو آئی نے اس پر ابھی تک اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا ہے. اور عنقریب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلائیں گے اور اس پر سوچ بچار کر کے اور ایک سنجیدہ رائے کا ہم اظہار کریں گے. تو اسی لیے اس پر مزید میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کہنے کی پوزیشن میں اس کیونکہ ایک ضمنی سوال اسی کے بارے میں کہ اگر 99 میں جو کچھ ہوا 12 اکتوبر کو یا 3 نومبر 2007 کو، ظاہر سہولت کار بھی تو بہت سارے ہیں. وہ سہولت کار ابھی اس وقت عمران خان کے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں. تو سہولت کار کس طرح بری ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں اگر مشرف سزائے موت کے حقدار ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی جرم ہو اور اس جرم میں اگر واقعتاً وہ جرم ہے اور اس جرم میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں وہ مجرم ہی کہلاتے ہیں.
لیکن ان کا کیا ہونا ہے اور ان کو کس طرح کٹہرے میں لانا ہے، تو میرے خیال میں ہماری جو جماعت بیٹھ کے ایک بات طے کرے گی وہی ہماری پالیسی ہوگی۔ اس سے قبل کوئی ایسی بات کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ چلیں، بہت شکریہ حیدری صاحب۔ ویورز، حیدری صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔